اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں چند باتیں آپ سے کرونا کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ نہ میں ڈاکٹر، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ، مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے کرونا کا مقام، ہاں مگر عالم اسلام پہ رکھتا ہوں نظر، فاش ہے مجھ پہ ضمیر فلک نیلی فام۔ دوستو، پاکستانی معاشرے میں چاروں طرف خوف کی فضا چھائی ہوئی ہے، جس کو دیکھو خوف زدہ ہے۔ خوف انسان کی ذہنی جسمانی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے، بیماری کے خلاف قوت مدافعت ختم کر دیتا ہے، اور موت سے بھی زیادہ خوفناک چیز موت کا خوف ہوتا ہے۔ یہ انسان کے کردار کو، اس کے تشخص کو، اس کی شخصیت کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ کوڈس ڈائی مینی ٹائم بیفور ڈیتھ۔ خوفزدہ آدمی کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، اگر کرے بھی تو غلط کرتا ہے۔ دوستو، موت تو ایک حقیقت ہے، اس سے بھلا کیا ڈرنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور کل من علیہ فان، جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، ہر چیز تباہ و برباد ہونی ہے، ختم ہونی ہے۔ لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ ہر امت پہ، ہر معاشرے پہ، ہر قوم پہ، ہر بندے پہ موت آنی ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی، فرمایا کہ کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت، موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں۔ تو موت جو ہے یہ اصل میں جسمانی طور پہ زندہ رہنے کا انعام نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے لیے زندہ رہنے کا نام ہے زندگی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جسمانی طور پہ زندہ نہیں رہیں گے تو شاید مر جائیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ کھول کر کیا بیان کروں سر مقام مرگ و عشق، مرگ حیات بے شرف، عشق مرگ باشرف۔ آدمی اگر باوقار موت کو گلے لگا لے تو وہ زندہ رہتا ہے۔ غازی دوسروں کے لیے زندہ ہوتا ہے، اور شہید دوسروں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان داؤ پہ لگا دیتا ہے، اسی لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ اور مومن تو موت سے نہیں ڈرتا دوستو۔ اقبال نے فرمایا تھا، نشان مرد حق دیگر چہ گویم، چو مرگ آید تبسم بر لبے اوست۔ تمہیں میں نشانی بتاؤں مرد مومن کی کہ جب موت اپروچ کرتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اور مولانا روم نے تو کمال فرما دیا، فرمایا کہ میرا بگور سپاری مگو ودا ودا،
کہ گور پردہ جمیت جنان باشد، اور مجھے قبر میں دبا کے تم مجھے ودا مت کہو اور کوئی روو آنسو نہ بہاؤ، کہ گور پردہ جمیت جنان باشد، اور قبر تو ایک کرٹن ہے، ایک پردہ ہے، اس کے پیچھے جنت ہے، پیراڈائز ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ خدام دانا فرو رفت در زمیں کے نہ روست، چرابہ دانا انسان این گمان باشد، اور کوئی دانا دیکھا ہے آپ نے زمین میں دبا دیا ہو اور اس کی نشو و نما زیادہ نہ ہوئی ہو، وہ پہلے سے زیادہ طاقت سے نہ ابھرا ہو، اس دانے سے کئی دانے کروڑوں لاکھوں دانے نہ بنے ہوں، اور کیا انسان کا جو بیج ہے، ہیومن بیج جو ہے، ہیومن سیڈ جو ہے، یہ اتنا ہی بے وقت ہے کہ دبا دیں گے اور ختم ہو جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ انسان ختم ہونے والی مخلوق نہیں ہے۔ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے۔ اللہ کے بندوں کی جو نشانیاں اللہ نے بتائی ہے، اس میں پہلی نشانی یہ بتائی کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، they are free from all frustration and fear۔ خوف دل میں نہ تیرے در کے گدا نے رکھا، دن کو کشکول بھرا شب کو سرانے رکھا۔ خوف آیا نہیں سانپوں کے گھنے جنگل میں، مجھ کو محفوظ میری ماں کی دعا نے رکھا۔ تو یہ ماں کی دعا محفوظ رکھتی ہے۔ صرف میڈیسن، ہاتھ دھونا، یہ سارے کام ضروری ہے کریں، لیکن یہ محفوظ نہیں رکھتے۔ محفوظ ماں کی دعائیں رکھتی ہے، باپ کی دعائیں رکھتی ہے، مظلوموں کی دعائیں رکھتی ہے، مجبوروں، بے بسوں، یتیموں، مسکینوں کی دعائیں انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی دعائیں محفوظ رکھتی ہیں، آپ کے مخلص دوستوں کی دعائیں محفوظ رکھتی ہے، آپ کے عزیز اعزا و اقارب کی دعائیں آپ کو محفوظ رکھتی ہے، محبت کرنے والوں کی، اللہ کے درویشوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں انسانوں کو محفوظ رکھتی ہیں۔ ان کی دعائیں لے۔ مولانا روم فرماتے ہیں دست ہر ناقص بھی مارت کنند، سوئے مادر آ کے تی مارت کنند۔ ہر ایسا آدمی جس کے دل میں محبت نہیں ہے، اس کا ہاتھ تمہیں اور زیادہ بیمار کر دے گا۔ تم ماں کے پاس آ، وہ تیری تیمارداری کرے۔ مطلب یہ تھا کہ تو اس کے پاس جا جس کے دل میں اخلاص ہے، جس کے دل میں تیرے لیے محبت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر ہم سے کون محبت کرتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہم سے کون محبت کرتا ہے؟ اس نے بیماری بھیجی تو تمام میڈیسن بھی بتا دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم میڈیسن بھی بتائیں گے آپ کو، گھبرائے نہ آپ انشاءاللہ، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور نور سے ہی ہر بیماری کا علاج تلاش کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے بابے نور والے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، نبی پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا نبی پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا میں اس پر اپنی ڈبل رحمت کرتا ہوں، ڈبل رحمت کرتا ہوں، اور اس کے سامنے ان کے راستے میں ایک نور پیدا کر دیتا ہوں جس پہ وہ چلتے ہیں،
اسی لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے مرد مومن کی جو تعریف کی ہے، اصل میں وہ تمام کی تمام باتیں انہوں نے قرآن مجید سے لی ہے، اور انسان کو اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت، اس کی طاقت بتائی ہے۔ افسوس کہ ہمیں اس بات کا یقین ہی نہیں کہ اقبال نے فرمایا تھا، تو مرد میداں، تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک۔ یہ ساری کائنات تو تیرے لیے بنی، اور تو صرف اللہ کے لیے بنا، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ ایک بات کہ آدم ہے صاحب مقصود، ہزار گنا فراغ و ہزار گنا فراغ، ہزار گنا فراغ و ہزار گنا فراغ۔ آدمی اگر یہی سمجھ لے کہ یہ ساری کائنات تو میرے لیے اللہ نے بنائی، اور پھر اس کا دل نہ گھبرائے، پھر وہ اندیشوں میں مبتلا نہ ہو۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ ایسے ہی گھبرا جاتا ہے آدمی، اللہ پہ اس کا یقین اٹھ جاتا ہے۔ بیماریاں تو آتی رہتی ہیں، اور یہ ہر بیماری جو آتی ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی کسی بہت بڑی صفت کو، اس کی شان کو، اس کی طاقت کو اور اس کی عظمت کا اظہار بھی کرتی ہے۔ للہ جنود السماوات والارض، یہ تمام چیزیں اللہ کے لشکر ہیں۔ اور جب اللہ نے قرآن مجید میں مچھر کی مثال دی تو کم علم جاہل لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسی مثالیں دیتا ہے، جو کافر تھے انہوں نے اعتراض کیا۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو شرم نہیں آتی کہ وہ اس طرح کی مثالیں دے یا اس سے بھی کم دے۔ اب پتہ چلا ہے کہ مچھر تو پھر بھی بڑی مخلوق ہے، نظر آتی ہے، یہ چھوٹی مخلوق جو نظر بھی نہیں آتی یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور کل یوم ہوا فی شان، یہ ہر لمحہ اپنی شکلیں بدلتی ہے۔ وہ جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ ہر لمحہ نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے، تو یہ جو وائرس ہے یہ ہر لمحہ نئی شان سے جلوہ گر ہوتے۔ پہچان لیا تجھ کو تیری شیشہ گری سے، آتی ہے نظر فن ہی سے فنکار کی صورت۔ تو یہ فنکار کی صورت اس کے فن سے نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب اس کائنات میں، اور اے انسان تمہارے اندر ہے، انفس و آفاق میں تازہ تیرے ہے، انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات۔ حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں ان قریب تمہارے اندر اور کائنات میں اپنی نشانیاں ظاہر کروں گا، اور دیکھ لیں کیسی کیسی نشانیاں ہیں۔ ساری دنیا مل کر کوشش کر رہی ہے، ایک چھوٹا سا وائرس قابو میں نہیں آ رہا۔
الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے جو چیز بھی بنائی کمال بنائی ہے، کمال ہی کر دیا ہے۔ اور یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ آپ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، وائرس ہے، لاکھوں کروڑوں وائرس ہے دنیا میں۔ وہ ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ یہ جو مکھیاں ہیں اصل میں یہ اللہ کے سینیٹری انسپیکٹر ہیں، یہ ہمیں بتانے آتے ہیں کہ یہاں گندگی ہے، گندگی صاف کر دے، صفائی رکھے، مکھیاں نہیں آئیں گی۔ ایسے ہی مچھر ہے، کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے ایک درویش نے کہا تھا کہ یہ بھی راتوں کو وہ لوگ جو سوئے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان کو جگانے آتے ہیں، جب وہ نہیں اٹھتے تو پھر غصے میں پاؤں پہ کاٹ لیتے ہیں کہ اٹھ جائے، اور کیا۔ یہ تو خیر بزرگوں کی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے تو اللہ کی مخلوق نا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اس سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ آپ کیڑے مکوڑوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرے۔ اور یاد رکھیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اس وقت تک آپ کو ٹچ نہیں کرتی جب تک اللہ سے اجازت نہیں لیتی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا ان ذلک علی اللہ یسیر، نہ کوئی مصیبت زمین پہ آتی ہے، نہ تمہارے جانوں پہ آتی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کتاب میں لکھا نہیں ہوتا۔ پہلے ہی لکھا ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہونے سے پہلے وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، پہلے لکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے، وائرس ہے، سب کچھ ہے۔ اور یہ اصل میں ہماری آزمائش ہے۔ وہ ایک گمنام شاعر کا شعر ہے نا کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ اقبال کا شعر نہیں ہے، یہ تو اونچا اڑانے کے لیے چلتی ہے۔ اللہ بیماریاں بھیجتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور آزمائیں گے آپ کو، بیماری دے کر، خوف دے کر، مختلف چیزوں سے آزمائیں گے، تھوڑا تھوڑا تمہاری ہمت کے مطابق۔ لا یکلف نفسا الا وسعها، جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا ہی آزماتا ہے اللہ، زیادہ نہیں بوجھ ڈالتا کسی پہ، کسی روح پہ، کسی جان پر، کسی بدن پر اس کی طاقت سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتے، اللہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں بیماریاں دے کر آزماؤں گا۔ اور الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی، اللہ کی طرف سے لوٹ جائے گی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کی ان پہ رحمت ہوتی ہے، فضل ہوتا ہے، اللہ کا ان پہ کرم ہوتا ہے، اور یہ ہر دور میں ہر قوم کے رہنما ہوتے ہیں۔ وہ اقبال نے جو فرمایا تھا نا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا، تو یہ اصل میں ہم ہی قوم ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہی تو امت ہے جس نے پوری دنیا کو گائیڈ کرنا ہے، اور ہم ہیں کہ چھوٹے چھوٹے وائرس سے ڈرتے ہیں۔ میں آگے جا کر اس کا علاج بھی بتاؤں گا، اور پری کاشنری میئر بھی جو اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ ضرور کریں، اس کو تو منع نہیں کیا، نہ ہم اس کے مخالف ہیں۔ لاکھوں کے حساب سے انسانی جسم میں وائرس، فلو سے کتنے لوگ مرتے ہیں، اور بلکہ ایک اندازے کے مطابق تو یہ ہے کہ جتنے لوگ ہر سال مرتے ہیں پوری دنیا میں، اس حساب سے تو 50,000 ایک دن میں مرتے ہیں۔ آپ ذرا حساب لگا لیں، 50,000 آدمی ایک دن میں مرتے ہیں۔ اگر آپ پورا حساب لگائے فلو سے کتنے لوگ مرے،
ڈینگی سے کتنے لوگ مر گئے، ایبولا وائرس سے کتنے لوگ مرے ہیں، ایڈز سے کتنے لوگ مرے۔ یہ تو جنگ جاری رہتی ہے، وائرس آتے رہتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر لاکھوں کروڑوں وائرس ہے۔ یہ یکدم جو اس وائرس کا ایک شور اور ایک خوف اور ایک ڈر اور ایک اندیشہ اور ایک نامعلوم خوف پیدا کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری۔ میں جانتا ہوں کہ اٹلی اور اسپین میں بہت زیادہ اموات ہو رہی ہے، لیکن وہ کوئی اور مسئلہ بھی ہے۔ اور برسات کے دنوں میں ہمارے نہیں ہیضے سے کتنی اموات ہو جاتی ہے، قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اور یہ چونکہ ریسپیریٹری ڈیزیز ہے اور سانس کی بیماریوں میں پھیپھڑے اہم رول پلے کرتے ہیں، گلا اہم رول پلے کرتا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شراب بہت پیتے ہیں، بے حیائی کے تو خیر کام جو ہیں سو ہیں، شراب بہت زیادہ پیتے ہیں، اس سے بھی ان کی جو امیونٹی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے وہ مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اور یہ جو انگریز ہے، جو فرنگی تہذیب ہے، یہ جب چاہتی ہے، یورپ جب چاہتا ہے، کوئی ایک آدھ وائرس چھوڑتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ چائنا، رشیا، ایران بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس جو ہے یہ امریکہ نے لیبارٹری میں بنایا۔ چلے ہم اس کو سچ نہ بھی مانے تو پھر بھی یہ ہے کہ یہ یورپ جو ہے یہ اپنا کاروبار بیماریوں کے ذریعے کرتا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا بزنس ہے وہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا ہے، سب سے بڑا بزنس ان کا ہے۔ یہ ادویات کی کمپنیاں اربوں روپے کما رہی ہے۔ یہ پہلے ایک مسئلہ کریٹ کرتی ہے، اس طرح کریٹ کرتی ہے کہ جب لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، تو پھر یہ آگے بڑھ کر اس کا حل دیتی ہے یہودیوں کی طرح۔ یہ جو فرنگی شیشہ گر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی، یہ بڑا ظالم ہے۔ شیطان ان کا رہنما ہے۔ وہ ابلیس کی مجلس شورا میں کہتا ہے فرنگی تہذیب کے متعلق کہ کارگاہ شیشہ جو نادان سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو، جس کی شاخیں ہوں ہماری آب آری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخلے کہن کو سرنگوں۔ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو پروان چڑھایا ہے، اور جب یہ کوئی بات شروع کرتے ہیں تو پوری دنیا میں پھر وہی بات ہوتی ہے۔ کوئی بیماری کا ذکر کر دیں افواہ کی طرح، پھر اس میں کروڑوں زبانیں لگ جاتی ہیں، ہر آدمی وہی بات کرتا ہے۔ کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، شیطان کہتا ہے سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ اس کی ایک جو پھونک ہے اس دجال کی، سب کو دیوانہ کر دیتی ہے، سب کو خوف زدہ کر دیتی ہے۔ ہم سب ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، گھروں میں بند ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ اور رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا؟ اب کیوں گھبراتے ہیں؟ اللہ پہ توکل رکھے،
شیطان ایک جگہ کہتا ہے کہ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم دریا ب دریا جو بجو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فرنگی تہذیب ہے یہ ایسی ظالم تہذیب ہے کہ اس نے ہر طرف تباہی اور بربادی پھیلا رکھی ہے. یہ کاروبار ہے اس کا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال. یہ مکر کرتے ہیں، یہ سازشیں کرتے ہیں، یہ بنی نوع انسانیت کے اگینسٹ سازشیں کرتے ہیں. اللہ پھر خفیہ تدبیریں کرتا ہے اور ان کی سازشیں ایسی ہیں کہ پہاڑ اپنی جڑوں سے اکھڑ جائے، ایسی یہ سازشیں کرتے ہیں. اب دوستو، ایک تو انہوں نے بیماری کا ایسا خوف طاری کر دیا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ اپنی ٹیسٹنگ کٹ فروخت کریں گے. کروڑوں کی تعداد میں ان کی ٹیسٹنگ کٹ فروخت ہوگی، جس میں ابھی تک کم از کم 2% غلطی ہوتی ہے، کم از کم جو ان کی اپنی رپورٹیں ہیں. یعنی اگر 100 ٹیسٹ ہوگا تو 2 تو غلط آئیں گے، 2 تو پازیٹیو نکلیں گے. تو جتنے زیادہ ٹیسٹ کرائیں گے اتنے زیادہ پازیٹیو نکلیں گے. جیسے یورپ میں ہو رہا ہے، وہ زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، زیادہ پازیٹیو نکل رہے ہیں. ایک ہوا کھڑا کیا ہوا ہے، ہر طرف موت رقص کر رہی ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر ویکسین تیار ہوگی. جیسے امریکہ میں ہر سال فلو کی ویکسین کروڑوں کی بکتی ہے، لگتی ہے، پھر فلو ہو جاتا ہے. اس طرح پوری دنیا میں یہ ویکسین فروخت ہوگی، اربوں روپے کمائیں گے. پھر اس کے بعد میڈیسن کا دور شروع ہوگا. ہر آدمی جس کو کوئی بھی بیماری ہوگی وہ یہ میڈیسن لے گا، اور ان میڈیسن سے قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے. اور دوستو، جسم کے اندر تو ہر وقت جراثیم رہتے ہیں، لاکھوں کروڑوں جراثیم رہتے ہیں، ہر وقت وائرس رہتے ہیں، کینسر کے لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں. اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، ان سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ تو شفا ہے. قرآن مجید میں مومنین کے لیے شفا ہے. وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ. اور دلوں کی بھی شفا ہے، جسمانی شفا بھی ہے. اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سنہرے اصول بتائے ہیں، جو غذائیں بتائی ہیں، آپ ان پر عمل کریں. بیماری کا کیا کام ہے؟ کم کھائیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یورپ کی میڈیسن پہ تمہیں ناز ہے، ان کی بات مان لیتے ہو. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میڈیسن بتائی ہے، آپ ڈاکٹر خالد غزنوی کی کتاب پڑھیں، جس کو صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے، طب نبوی، 3 جلدیں ہیں، کمال کتاب لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلونجی کے متعلق بتایا کہ سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے. میں علاج آپ کو بتا رہا ہوں. سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے. آپ گھر میں کلونجی رکھیں، صبح صبح نہار منہ کچھ دانے اس کے کھائیں، انار کا جوس پئیں، اور انار کے درمیان جو وہ چھوٹے چھوٹے پردے سے ہیں دانوں کے درمیان، وہ ضرور کھائیں. پیٹ کی تمام بیماریاں گارنٹی سے ختم ہو جاتی ہے. اور والتین والزیتون وطور سینین. اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ جو آئل ہے، زیتون ہے، انجیر ہے، وہ یہ کھائیں، قوت مدافعت پیدا ہوگی، امیونٹی ڈیولپ ہوگی، طاقت اندر آئے گی. جو کی روٹی کھائیں، ناریل کا پانی پئیں، دال چینی ہے، ادرک ہے، لہسن ہے، پھل ہے، پھلوں کا جوس پئیں. اللہ نے کتنے پھل دیے ہوئے ہیں، سنترا ہے، مالٹا ہے، کنو ہے، اس کا جوس پئیں روزانہ.
सब्जियां खाएं, फल खाएं, प्याज खाएं, और जैतून का तेल पिए, खजूर खाए, कुव्वत मदाफत पैदा होगी। लाखों जरासीम हो, कोई डर खौफ नहीं है, ना होना चाहिए। ये एक खौफ की जो फजा है, ये सबसे बुरी चीज है। मैं क्या समझता हूं, ये तो बहुत बड़ा जराइम है। अवाम को किस तरह घरों में बंद रखा हुआ है, कितनी देर तक बंद रहेंगे। भाई मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि प्रिकॉशनरी मेजर अडॉप्ट ना करें, प्रिकॉशनरी मेजर जरूर अडॉप्ट करें, ये लाजमी, ज़रूरी और नागुज़ीर है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम प्रिकॉशनरी मेजर ना सिर्फ अडॉप्ट किए, अपनाए, बल्कि हमें भी इसकी तलकीन की। कहा पहले ऊँट या घोड़े को बांधो, फिर तवक्कल करो। पहले जंग के लिए साजो सामान तैयार किया, खंदकें खोदी, फिर तवक्कल किया। तो तवक्कल जो है ये बाद की बात है। पहले आप जितने प्रिकॉशनरी मेजर हैं वो जरूर अडॉप्ट करें, उससे मना नहीं किया गया, ना मैं मना करता हूं, वो जरूरी है, लाजमी है, नागुज़ीर है। वमा अलैना